اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نظام خلافت کے لیے کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب قادسیہ ان سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، حر بن یزید تمیمی آپ سے ملا اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے فرمایا اس شہر کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حر نے کہا آپ لوٹ جائیے، کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آپ کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا واللہ ہم واپس نہیں جائیں گے، انتقام لیں گے یا ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے بعد جی کر مجھے کیا لینا ہے؟ یہ کہہ کر وہ کوفہ کی سمت روانہ ہوئے۔ راستے میں ابن زیاد کے ہراول دستے نظر آئے تو وہ کربلا کی طرف مڑ گئے اور ایسی جگہ ڈیرے ڈالے جہاں ان کی پشت پر بانس کا جھنڈ اور جھاڑ جھنکار تھا تاکہ دشمن کا حملہ ایک ہی رخ سے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت 45 سوار اور 100 پیادہ تھے۔ ابن سعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا دیکھو ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان جاؤ۔ نمبر 1 مجھے چھوڑ دو کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2 یا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ نمبر 3 یا مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں۔ سانحہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ عمر ابن سعد نے یہ تجویز قبول کر لی اور منظوری کے لیے ابن زیاد کو خبر دی۔ ابن زیاد نے لکھا نہیں کوئی عزت نہیں یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر ابن سعد نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور ان میں سے 10 سے اوپر ان کے گھرانے کے نوجوان بھی تھے۔ شیر خوار بیٹے کی شہادت۔ ایک تیر آیا اور ان کے اس بیٹے کو لگا جسے وہ آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اس کا خون پونچھتے جاتے اور فریاد کرتے جاتے تھے اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کر۔ جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کر بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور اب وہی ہمارے قتل کے در پہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ پھر ایک یمنی چادر منگوائی، اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپیٹا اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے۔ وہ برابر مبارزت کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ خدا کی رحمتیں ہوں ان پر۔ انہیں یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس شخص نے شہید کیا وہ قبیلہ مزہج کا ایک آدمی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا سر کاٹ کر وہ ابن زیاد کے پاس لے گیا اور یہ اشعار پڑھے میرے اونٹ پر چاندی اور سونا لا دو اس لیے کہ میں نے ایسے بادشاہ کو قتل کیا جس تک رسائی مشکل تھی۔ میں نے ایسے انسان کو مارا جس کے ماں باپ ساری مخلوق سے افضل تھے اور حسب نسب کے اعتبار سے جو سب سے برتر تھا۔ سر مبارک یزید کے دربار میں ابن زیاد نے اسے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے رکھ دیا۔ ابو برزہ الاسلمی اس وقت یزید کے پاس تھے۔ یزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دہانے مبارک کو چھڑی سے ٹھوکا دیتا تھا اور کہتا تھا تلواریں ان لوگوں کی کھوپڑیاں چٹک دیتی ہیں جو ہم پر گراں گزرتے ہیں، اور وہ بڑے ہی سرکش اور ظالم تھے۔ ابو برزہ نے کہا چھڑی دہانے مبارک سے اٹھاؤ، خدا کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہن مبارک اس دہن پر رکھا اور اسے چوما۔ خواتین اور بچے یزید کے دربار میں۔ ادھر ابن سعد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے اہل و عیال کو ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے گھرانے کا صرف ایک ہی فرزند بچہ تھا جو بیماری کے باعث خواتین کے پاس تھا۔ یہ امام زین العابدین تھے جو زیر نظر روایت کے ماخذ امام ابو جعفر کے والد ماجد ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لپٹ گئیں اور فرمانے لگیں، خدا کی قسم یہ ہرگز قتل نہیں ہوگا، پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا اور ان کے قتل سے رک گیا۔ پھر ابن زیاد نے ان عورتوں اور بچوں کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید نے دربار عام کیا، ان خواتین اور بچوں کو دربار میں لایا گیا۔ لوگوں نے یزید کو فتح کی تہنیت دی۔ ایک درباری نے جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور چہرہ سرخ تھا، ان میں سے ایک نو عمر لڑکی پر نگاہیں جما دی اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے بخش دیجئے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں واللہ تجھے اس کا حق ہے، نہ اسے مگر یہ کہ وہ اللہ کے دین سے نکل جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ ہرگز نہیں، خدا نے تمہیں ہرگز یہ حق نہیں دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ اور ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ یزید اور بھی خفا ہوا، کہنے لگا، میرے سامنے تم یہ کہتی ہو دین سے تیرا باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور تیرا بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نکل چکا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تعامل جواب دیا، اللہ کے دین سے، میرے نانا کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے، تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید چلایا، اے دشمن خدا تو جھوٹی ہے۔ زینب بولی، تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں دیتا ہے، اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ اس واقعہ سے جہاں خانوادہ نبوت کی جرأت و شجاعت ظاہر ہوتی ہے، وہاں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یزید اقتدار و قوت کے نشے میں کتنا بدمست تھا اور اس نے اپنے ارد گرد کیسے کیسے بے حیا اور بدکردار لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ سوچئے اور اپنے ایمانی جذبات کو تازہ کر کے سوچئے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم عنہا کی عزت و عصمت پر اٹھنے والی بے شرم نگاہیں، ان کی شان اقدس پر حرف گیری کرنے والی بے باک اور ناپاک زبانیں کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار ہونے کے قابل ہیں؟ جواب آئے گا، بالکل نہیں۔ قافلہ واپس مدینہ پہنچتا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچتا ہے تو بنو عبد المطلب کی ایک خاتون بال بکھیرے ہوئے اور اپنی آستینیں سر پر رکھے ہوئے ان کے سامنے آئی۔ وہ روتی تھی اور یہ شعر پڑھتی تھی، تم کیا جواب دو گے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا کہ تم نے آخری امت ہو کر میری وفات کے بعد میرے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ قیدی ہیں اور کچھ خون میں لتھڑے ہوئے مقتول ہیں۔ میں جو زندگی بھر تمہیں نصیحتیں کرتا رہا کہ یہ جزا نہ تھی کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ ایسی بد سلوکی کرو۔ روایت ختم ہوئی۔ خاتون محترمہ نے اس اشعار میں وہی وصیت یاد دلائی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمائی اور زید بن ارقم نے ہم تک پہنچائی۔ دیکھو میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے انہیں تھامے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے عظیم تر ہے۔ نمبر 1، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ وہ رسہ ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہا ہے۔ نمبر 2،
میری اطرت، میرے اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آپ پہنچیں گے۔ تو خیال رکھنا کہ میرے بعد تم ان سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ افسوس اس امت کے امراء و ملوک نے قرآن سے اچھا سلوک کیا، نہ اہل بیت سے۔